خلاصہ اور اس کے جو اہم ترین مضامین ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ پارہ نمبر 3 کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء میں سے ایک دوسرے کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور کائنات میں انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظیم آیت الکرسی کو بیان کیا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اپنا تعارف اپنی صفات کے ساتھ کیا ہے۔ آیت الکرسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جو بندہ بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے یا رات کو سونے کے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنات، شیاطین اور دیگر پریشانیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا کہ حق بھی واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا، لہٰذا اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام ایک واضح پیغام ہے، لہٰذا جو بندہ بھی آنا چاہتا ہے تو اسلام میں آئے، لیکن اسلام میں لانے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، جو بندہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اب اس پر زبردستی احکام لاگو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام میں لانے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ جس طرح فوج اور پولیس کے محکمے میں آنا ہو کسی نے تو ہر ایک کو اختیار ہے وہ آئے، لیکن زبردستی کسی کو بھی پولیس اور فوج کے محکمے میں نہیں لایا جاتا۔ البتہ جو بندہ پولیس اور فوج کے محکمے میں ایک مرتبہ شامل ہو جائے، اس کے بعد ان دونوں اداروں کی جو پالیسی ہیں، جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ان کو زبردستی اور سختی کے ساتھ ان پر عمل کروایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ اسلام میں شامل نہیں ہوا اس پر زبردستی نہیں ہے، لیکن جو اسلام میں شامل ہو گیا تو اب اسلامی قوانین پر چلنا، سختی کے ساتھ اس پر چلنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر کیا ہے نمرود کے ساتھ، جو حاکم وقت تھا اور خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح یاب ہوئے اور اس کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید 2 واقعات بیان کیے جن سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی غریب مسکین پر مال خرچ کر دو تو اس سے کام بھی نہیں لینا اور احسان بھی نہیں جتلانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ دے کر، خیرات دے کر، کسی کے ساتھ احسان کر کے اپنے صدقات کو مت باطل کرواؤ، کیونکہ باطل ہو جاتا ہے احسان جتلانے سے، اس کو تکلیف دینے سے، اس کو کام میں لینے سے۔ تو اس لیے یہ بات بھی بتا دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر لازم کیا ہے کہ تم اپنی زمینوں کا عشر ادا کرو، یعنی جو پیداوار زمین سے ہو اس کا عشر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جو زمین والا ہے۔ یاد رکھنا، اس میں عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کوئی نصاب بھی ہوگا عشر کا۔ عشر کا نصاب نہیں ہوتا ہے،
تھوڑی فصل ہے یا زیادہ فصل ہے، تھوڑی سبزی ہے یا زیادہ سبزی ہے، اس کے اندر آپ کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں بندہ مقروض ہو جائے، قرضہ ہو اور قرضے کے طرح انسان دب جائے تو زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن عشر میں اگر قرضہ بھی ہونا تو اس صورت میں عشر معاف نہیں ہے، کیونکہ عشر جو ہے وہ بندے پر نہیں ہے، وہ زمین کی پیداوار پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ جو غرباء اور مساکین ہیں اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ خفیہ طور پر تعاون کرو۔ عام طور پر آپ باہر جاتے ہیں، ہر ایک مانگنے والا آ جاتا ہے، رمضان میں بھی لوگ گھروں پر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو اس سے زیادہ اہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت نفس کو محفوظ کیا ہوا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ اور دامن نہیں پھیلاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان کو دو، ہدیہ دو، تحفہ دو، صدقہ دو، خیرات دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ سود بظاہر آپ کو نفع والا نظر آ رہا ہے، لیکن سود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر نہیں رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے یا سودی معاملات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا ہے سودی کاروبار کرنے والا اور سودی کاروبار کا گواہ بننے والا اور سودی کاروبار کے معاملات کو لکھنے والا اور اشارہ کرنے والا، دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ سودی کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، باقی جو لکھ رہا ہے، گواہ بن رہا ہے اور درمیان میں کیا ہے اس کا منشی بن رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ بچ جائے گا۔ جس طرح وہ مجرم ہے اس طرح یہ بھی مجرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کے حوالے سے یہ بات بتلا دی کہ جب بھی تمہارے آپس میں معاملات ہوں تو ایک دستاویز ہونی چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے، یا کوئی اور لین دین کر رہے ہیں تو آپ اس کو تحریر میں لائیں تاکہ بعد میں تنازع نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جہاں بھی تمہیں گواہی کی ضرورت دینی پڑے تو وہاں تم نے گواہی سچی دینی ہے، وہاں تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اور اسی طریقے سے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتلایا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا مطلب یہ ہوتا ہے عمران کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اولاد عمران کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور توحید کے دلائل کا ذکر کیا ہے، اور ابتدائی آیات میں عیسائیوں کا رد فرمایا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرے کے لیے آیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس پہنچے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے دلائل دیے تو شکست کھا گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ یہود اور عیسائی بڑے جرائم پیشہ قوم گزری ہے، اور انہوں نے انبیاء کو اپنی خواہشات اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر قتل کر دیا، لہٰذا تم نے اس سے باز رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ کسی کے ساتھ، یہود و نصارہ میں سے کفار کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت اور دلی دوستی نہیں رکھنی ہے۔ ہاں دنیاوی طور پر کوئی مدارات رکھتا ہے تو وہ الگ صورت ہے، اس کے جواز بنتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عمران کا تذکرہ کیا کہ حضرت مریم صدیقہ کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، رحمت عطا کی۔ تو حضرت مریم صدیقہ کی صورت میں تو حضرت مریم صدیقہ کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم صدیقہ کو بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں فرزند ارجمند عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود ہی میں کلام کر رہے ہیں،
اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ حضرت زکریہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ مریم کو بغیر شادی کے اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کر رہا ہے، میرا تو اب موسم نہیں رہا، میں بڑھاپے میں چلا گیا، جو اللہ اس کو بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے اور بغیر شادی کے اللہ بیٹا عطا کر رہا ہے، وہ اللہ مجھے بھی کیا کرے گا؟ بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت زکریہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ کو بھی اولاد عطا کر دی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ، یہ یہودی آپ کو نہیں مار سکتے، مارنے والا میں ہوں، انی متوفی کا، میں ماروں گا۔ کہ یا اللہ کیسے یا اللہ، کیونکہ یہودی میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی طرف یعنی آسمان پر کیا کر لوں گا؟ اٹھا لوں گا، تو لہٰذا یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے اور دجال کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے اور دین اسلام کے عالم کو بلند کریں گے، اس وقت پھر جا کر یہ نظام دنیا اس کے بعد ختم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء نے یہی کہا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرو، میری کیا کرو؟ ہماری عبادت نہ کرو۔ انبیاء نے اپنی عبادت کا نہیں کہا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین اسلام جو ہے یہی مقبول ترین مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی دین بھی مقبول ترین نہیں ہے۔ لہٰذا جس بندے نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہوگا، اور جس بندے نے دین اسلام کو ترک کر دیا، کل قیامت کے دن وہ اگر فدیہ بھی دینا چاہے جہنم کے عذاب سے چھڑانے کو، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَابًا وَلَا فِضَّةً، اس سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی احکامات اس میں بیان ہوئے، اللہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔